ناظرین، آپ دیکھ رہے دلتخ نگر یوٹیوب چینل اور میں ہوں احمد حسن، آپ کا دوست۔ ناظرین، آج میں نیگر ویلی سے تو یہاں گلگت ویلی میں آیا ہوں۔ تو گلگت ویلی میں آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرا چھوٹا برادر محمد شہرباز صابری صاحب، تو اس نے جدید تقاضوں کے مطابق ایک اپنا ہاؤس مکان بنایا ہے۔ تو اس مکان کے وزٹ کے مطابق میں یہاں گلگت میں آیا تھا، تو اپنا چھوٹا برادر محمد شہرباز کا، تو کیونکہ زمانہ بدل چکی ہے، نیگر میں عموماً نچلی پرانا ڈیزائننگ کے مطابق مکان بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں گلگت میں میرا برادر نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زندگی دے دے، عزت دے دے، اور 2 بیٹے اس وقت ماشاءاللہ پاکستان آرمی میں افسر صاحبان ہیں۔ تو ان کے تقاضوں کے بیٹوں کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس نے اپنا مکان کو جدید اس ٹائم سے بنایا۔ تو میں نے اپنا ناظرین کو اپنا برادر شہرباز کا مکان کو دکھانے کا مقصد کے یہاں ڈاکومنٹری بنا رہا تھا۔ تو ہوپلی آپ لوگوں کو ضرور اب یہاں اس ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک قسم کا ڈیزائن اپنا وقت کے مطابق، جدید سائنس کے مطابق آپ بھی اس طرح ڈیزائن کے مکان آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین قسم کا ایک گائیڈ لائن ہے اور آپ لوگوں کے لیے ایک میپ ہے، نقشہ ہے۔ تو ضرور ہمارا یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد آپ کو اچھا لگے گا۔ تو ناظرین، تو چلے دیکھتے ہیں اندر مکان کا۔ برادر شہرباز سے وہ خود کی بریفنگ کرے گا، وہ اپنا مکان کا مجھے بریف کرے گا اور میں خود کیمرے کے ذریعے آپ لوگوں کو دکھا دوں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اندر مکان کے۔ میں یوٹیوب چینل کا اور احمد حسن بیتاب صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو اس نے اپنے مصروفیات کو ٹائم نکال کر ادھر آ کر میرے اس گھر کا بارصورت ٹرائز کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو اس کا میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا ہم نے مکان بنوایا تھا، اس کا یہ بیڈ روم ہے۔ اس کے بیڈ روم کو میں تھوڑا تعریف آپ کروں گا۔ تو یہ ڈریسنگ شیشہ، یہاں پر ڈریسنگ شیشہ ہے، اور اس کے لیے شو پیس، یہاں پر شو پیس ساتھ لگے گا، اور دوسرا یہ ڈریسنگ الماری ہے جس میں اس میں مختلف قسم کا یہاں پر ہینگر بنا ہوا ہے، اور ہینگر میں کھول کر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ اس کا یہ ہینگر اندر سسٹم بنوایا، اور اس کے بعد اس کو اوپر جو یہ الماری بنا ہوا، اوپر سے یہ سوٹکیس مٹکیس، دیکھو یہ سوٹکیس مشکل رکھنے کی جگہ بنوایا، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ الگ الماری ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے یہ نیچے شیلف بنوائے ہیں، اور الگ الگ کھانے کپڑے شپڑے رکھنے کے لیے یہاں پر جگہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیچے الگ کھانے یہ بنا ہوا ہے، اور الگ کے یہ بستر شستر اٹھانے کے لیے یہ آپ کو میں نے تعارف کروایا۔ ابھی میں اس کے اندر یہ ڈریسنگ ہے ہمارا،
تو خیر اس کا فنیشنگ میں نہیں کہ اس کے اندر وہ ابھی کیا نام ہے پردہ لگے گا یہاں سے اور یہ ڈریسنگ ہوگی. اس کے بعد پھر یہ اندر ہم نے واش روم بنوایا ہے. واش روم میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ واش روم بنا ہوا ہے. یہ الگ یہ ٹوپی کے لیے ہینگر بنا ہوا ہے. یہ تولیہ کے لیے ہینگر لگی ہوئی ہے. یہ واش بیسن ہے اور یہ اعزاز فین یہاں پر لگا ہوا ہے. اس کے اوپر چھت کا ڈیزائن اس طرح بنا ہوا ہے اور یہ سارا اس کے پاس یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہاں رکھنے کی جگہ ہے اور دوسرے صابن دانی اور یہ چھوٹا سا الماری لگوا ہے. اس میں کھول کر آپ کو دکھاؤں گا. اس میں اندر شیمپو ویمپو رکھنے کے لیے یہ چھوٹا سا الماری بنوایا ہے اور اس کے بعد اس طرف یہ شاور لگی ہوئی ہے. پھر نیچے ٹیشو کے لیے جگہ بنا ہوا ہے. اچھا دوسرا یہ ہینگر بڑا ہینگر یہاں پر لگا ہوا ہے. تو یہ واش روم ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کو دوسرا بیڈ روم اور کچن تک میں آپ کو لے جاؤں گا, وہ دکھاؤں گا. یہ ہم نے چھوٹے سے بیڈ روم میں ابھی یہ پینل میں نے لگوایا ہے. تو یہ ہارڈ پینل ہے. تو یہ کیونکہ لائف ٹائم ہے, کیونکہ ڈسٹمپر تقریباً ہر سال آپ کو ڈسٹمپر کرنا پڑے گا, تو اس لیے میں نے یہ پینل چوائس کیا. تو جب ایک دفعہ یہ لگواؤں یہ ہارڈ ہے, یہ چھوٹا نارمل نہیں ہے. اور دوسرا ڈسٹمپر سے تھوڑا سا 10-15 ہزار روپے تھوڑا خرچہ آتا ہے, لیکن یہ کہ لائف ٹائم اس کا یہ گارنٹی ہے. گارنٹی کے ساتھ یہ دیا ہوا ہے. اور یہ اگر گندا ہو گیا تو پھر آپ سرف سے اس کو دھلائی کر کے صفائی کر سکتے ہو. تو بیڈ روم کے لیے پھر خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور دوسرا اور صفائی کے لیے بھی اچھا یہ ہے. تو دوسرا اس کا یہ اوپر والا ڈیزائن آپ کو بیتاب صاحب دکھائے گا. تو پی او پی والا ڈیزائن ہے یہ. اور ابھی اس کمرے میں یہی اور دوسرا اور دوسرا بیڈ روم میں بھی آپ کو لے جائیں گے اور کچن میں بھی آپ کو تعارف کروائیں گے. کچن بھی آپ کو دکھائیں گے. آئیے چلتے ہیں. تو یہاں سے کچن کے لیے انٹری ہے. تو کچن کا سسٹم آپ کو دکھا دے گا اسکرین پہ, بیتاب صاحب آپ کو دکھا دے گا. تو یہ 2 پورشن میں نے یہ کچن بنوائے ہیں. اس کے سائز ہے 12-18 کے 12-18 کے 2 سائز ہے. اور یہ ٹی وی ٹالا بنا ہوا ہے. تو اس میں شو پیس سارا کچھ موبائل چارجنگ کے لیے سسٹم یہاں پر ہے. اور اس کے بعد یہ نیچے والا اس کے لیے کیبل سسٹم بھی یہاں پر ہے اس کے ساتھ. تو یہاں پر اس جگہ میں 32 انچ کا ٹی وی لگے گا. اور اس کے لیے سارے یہ جگہ بنے ہوئے یہ شو پیس کے لیے بنے ہوئے, یہ سارے شو پیس میں لگ جائیں گے. اور نیچے ڈیوائس وغیرہ رکھنے کے لیے وہ نیچے خانہ بنوائے ہے ڈیوائس کے لیے. یہ جو باہر والا جو پورشن ہے ہمارا, اس کا یہ ہم ڈائننگ ٹیبل کرسی یہاں پر لگے گا. اور اس کا ڈیزائن الگ, اس کا 2 پورشن ہے. اس کے اوپر والا ڈیزائن اس کا الگ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ڈاٹ لگی ہوئی ہے. اس ڈاٹ سے اندر پورشن الگ ہے. تو یہ کیا نام ہے اس کا اندر ابھی کچن کا اندر سیٹ میں آپ کو لے جاؤں گا. تو اس کے ساتھ پینل لگی ہوئی ہے, بڑا ہارڈ کا پینل لگا ہوا ہے. تو یہ لائف ٹائم کوئی بھی اگر لگا سکتے ہو گھر کے لیے, یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. کیونکہ بار بار ڈسٹمپر کرنے سے بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو ایک دفعہ لگاؤ تقریباً 20-25 سال آپ آرام سے سکون سے آپ نکال سکتے ہیں. تو یہ ماربل اس کو لگا ہوا ہے. یہاں پر ہم اس کے اوپر ہم کیا کریں گے, بفر سسٹم ہوگا. یہاں پر بفر سسٹم ہوگا. اس بفر سسٹم میں کیونکہ بندے وہاں ٹیبل پر بفر سسٹم میں گرم کھانا یہاں پر ملے گا. سسٹم بہترین طریقے سے, اور ہر چیز سردی ہو گرمی ہو گرم چیز مل جائے گا. اور یہ کچن بنا, کچن کے میں تھوڑا تعارف کروں گا. اور سب سے پہلے یہ ہم نے سنک لگوایا ہے. سنک کے اندر 2 ہم نے وہ, کیونکہ یہاں پر یہ شاور لگی ہوئی ہے. شاور کا سسٹم یہ ہے کہ کیونکہ مقدار میں پانی تیز نہیں آتا ہے, اور دوسرا اس میں گرم پانی آتا ہے. اور اس کے پھر برتن کے لیے, پھر برتن رکھنے کے لیے ہم نے اوپر یہ شلف بنے ہوئے, یہ کیچر بنی ہوئی ہے شلف کے, دیکھو یہ سارا اس کا بنا ہوا ہے. تو یہ الگ الگ اس میں ریک لگی ہوئی ہے. اس میں پلیٹیں دھلائی کر کے پانی نکالنے کے بعد اس کے اوپر رکھنے کی جگہ ہے. اور ساتھ اس کے ساتھ نیچے اوپر ٹرے بھی بنا ہوا ہے. اس ٹرے کو اگر پانی اس میں آئے, اس کو نکال کر پانی نیچے گرا کر پھر دوبارہ ٹرے آپ نیچے لگا سکتے ہو. اس کے ساتھ یہ ڈبل قسم میں ریک لگی ہوئی ہے. اور اس کے نیچے سنک کے نیچے ہم نے ڈسٹ بن سسٹم کیا ہوا ہے. یہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا. یہ ڈسٹ بن ہے اور اس میں اندر یہ ڈبے بنی ہوئی ہے. اس کو ابھی نکالنے کے بعد اس میں اندر کچرا نکال کے اس کو صاف کر کے پھر دوبارہ اس کے اوپر آرام سے اس کو اندر رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اس کے اوپر ڈھکن لگی ہوئی ہے اور سمیل سے بہتر سمیل نہیں آتا ہے, کیونکہ یہ اندر چھپاؤ میں ہوتا ہے تو نظر بھی نہیں آتا. یہ سسٹم اس کا یہ ہے. ابھی دوسرا اس کے جو سسٹم ہے میں آپ کو دکھاؤں گا. آگے سسٹم میں یہ کیچر بنی ہوئی یہاں پر اپنے ابھی اسکرین پر آپ کو دکھا دے گا بیتاب صاحب. اور یہاں پر کیا نام ہے مسالہ جات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قسم کے ڈبے لیں گے. اور دوسرا چھوٹا موٹا جو بھی مسالہ جات کے سامان اس کا سر اس کیچر میں آ جائے گا. ابھی اس کے بعد آگے پھر یہ چولہا لگا ہوا ہے. اس چولہا آٹومیٹک سسٹم ہے.
تو دوسرا کوکنگ کے لیے، اور دوسرا اس کے اوپر ووڈن لگی ہوئی ہے۔ اس ووڈن کا فائدہ یہی ہے، اس کے اندر آپ کیا نام انڈا پکاؤ، سالن پکاؤ اس کا اندر، کیونکہ ہم یہاں پر کوئی سمیل نہیں آئے گا، پورا سمیل ابھی اس کے ذریعے باہر ٹھیک ٹھاک باہر نکلے گا۔ تو اس کا فائدہ یہی ہے، کیونکہ اندر جب کوئی بھی چیز پکتے ہے تو پھر اندر سمیل آتا ہے ساری چیزیں، اور یہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، نیچے اس کے نیچے بھی یہ دراز بنی ہوئی ہے، اس کے اندر چمچ سالن کے لیے جو کوکنگ کے جو سامان ہیں اس کے اندر آرام سے رکھ کر بندہ آرام سے کوکنگ کر سکتا ہے۔ تو ابھی اور اس کے نیچے اور بھی اس کے دراز بنے ہوئے ہیں، یہ اس کے نیچے ابھی اس کے اندر بھی جو ضروریات کی جو سامان ہیں، کوکنگ کے جو مسالہ جات ہو رکھنے کے لیے، پلیٹ شلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر، چھوٹے موٹے چیزیں یہاں پر رکھ کر اپنا کوکنگ کے لیے آرام سے دینے بانے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم اس کے اندر ہے۔ اور دوسری بات، اور پھر یہاں پر بھی ایک سسٹم بنوائے ہیں، یہ ریک سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے اندر چمچ وغیرہ رکھنے کے لیے، یہاں پر اپنے چھوٹے موٹے چمچے رکھنے کے لیے یہ جگہ بنا ہوا ہے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد اوپر والا ہائیڈرالک سسٹم ہے۔ اب یوں ہی ابھی یہ دیکھو، ابھی آپ میں دکھاؤں گا، یہ پک کریں، یہ جب پک کرے تو وہ آٹومیٹک اوپر ہی اٹھ جاتے ہیں، اور پھر زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی یہ نیچے بھی دیکھو، یہ دیکھو آٹومیٹک اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا والا بھی، یہ بھی اس طرح ہے، یہ بھی ابھی اوپر پک کرو گے، یہ دیکھو یہ اٹھ جائیں گے اسی طرح، یہ دیکھو یہ آٹومیٹک ہی چلتے ہیں۔ اور اس کو بند کرتے ہوئے خود ہاتھ سے بند کرنا، اور اٹھاتے وقت خود آٹومیٹک گیئر سسٹم ہے، ہائیڈرولک سسٹم کب گیئر لگی ہوئی ہے، وہ آرام سے یہ بند ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، اور یہ جو ہے اس کا سسٹم، یہ آپ اس کو کھول دو گے اسی طرح، تو اس کو ابھی آپ ایک دفعہ پش کرو گے، آپ اس کو دبانے کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹک ہی بند ہو جائیں گے۔ اور نیچے والے یہ بھی اسی سسٹم میں سارے کیبنٹ بنی ہوئی ہے۔ تو کچن باہر سے بڑا بھی ہے، اتنا چھوٹا نہیں ہے، تو باہر سے اس کے اندر خرچہ ہے، لیکن لیڈیز کے لیے، خصوصاً لیڈیز کے لیے بڑا پسندیدہ چیز، کیونکہ لیڈیز ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے شہر کی طرح ثقافت نہیں ہے کہ کہیں ہم پارک میں لے جا کے گھما کر شمانے کے لیے ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کچن بھی اگر خوبصورت نہ ہو، صحیح نہ ہو، تو ان کو پسند کرنا ہو، تو پھر ان کے ساتھ پھر زندگی گزارنے کا بڑا مزہ نہیں آئے گا۔ تو ابھی دوسرے کچن سے میں آپ کو دوسرا بیڈ روم آپ کو لے جاتا ہوں، اس کے ڈیزائن آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی بیتاب بھائی آپ کو دکھا دے گا اسکرین پہ۔ اور اس کا ڈیزائن اوپر والا الگ پورشن کا، دوسرا کچن کا الگ اس کا ڈیزائن ہے، یہ آپ کو بھی دکھا دے گا۔ اندر پورشن کا یہ ڈیزائن ہے، اور باہر کا میں نے آپ کو پہلے آپ کو دکھا دیا میں نے۔ ابھی دوسرا آپ کو ہم بیڈ روم میں آپ کو لے جائیں گے۔ یہ بیڈ روم کا سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے۔ اس بیڈ روم میں 12-14 کا بیڈ روم ہے، اس کے اندر پینل لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلے اس کا جو ہے پینل لگے ہوئے آپ کو نزدیکی سے دکھائے گا، اس کا کلر اس طرح، اور بالکل مضبوط پینل ہے، یہ بہت مضبوط پینل ہے یہ۔ اور اس کا جو دوسرا نمبر پہ اس کا ڈیزائن جو پی او پی کا ڈیزائن ہے، یہ آپ کو دکھا دے گا بیتاب بھائی۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا جو جگہ، اس کے لیے ڈریسنگ کے لیے جگہ نہیں تھا، تو میں نے پھر سوچنے کے بعد پھر میں نے کہ یہ سسٹم کیا، کیونکہ سب سے پہلے میں نے یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ جگہ بنایا ہوں میں نے سی پی او کے لیے۔ یہ سی پی او یہاں پر رکھے گا، اس کے بعد سی پی او کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ اندر سے کی بورڈ وغیرہ کے لیے یہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے یہ۔ اور اس کے نیچے جو ہے یہ دراز بنی ہوئی ہے سامان رکھنے کے لیے، کی بورڈ سے نیچے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا نمبر پر پھر یہاں پر نیچے کیبنٹ بنی ہوئی ہے۔ اس کیبنٹ میں بھی آپ آرام سے اس کے اندر سامان جو ہے بستر جو کمبل شمبل آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اوپر والا لائبریری بنوایا ہوں۔ اس کا سسٹم ہے، کیونکہ لائبریری رکھنے کی جگہ نہیں تھا، اس وجہ سے پھر اس کو پش کرو گے یہ اوپن ہو جائیں گے، شیشے کے دروازے ہیں، اور یہ بھی پش کرو گے یہ اوپن ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا لائبریری ہے، تو اس کو پھر آپ بند کرو گے تو پھر آرام سے یہ بند ہو جائیں گے۔ یہ شیشے کے دروازے بنی ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ڈریسنگ ہمارے پاس نہیں تھا، واش روم ساتھ ہے، تو پھر ہم نے یہ شیشہ بنوایا تاکہ بندہ یہاں سے ڈریسنگ کر کے اپنا وہ سسٹم چلائے گا۔ اور اس کے نیچے پھر میں نے یہ دراز بنوایا، 2 دراز بنے ہوئے، اس میں لاک سسٹم کیا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا قیمتی جو سامان ہے اس میں لاک رکھنے کے لیے۔ اور نیچے بھی ہم نے دراز بنوایا، یہ دوسرا نمبر یہ دراز بنوایا، یہ اس کا سسٹم ہے۔ اس کے بعد اندر واش روم کا اس سے تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے، میں آپ واش روم کو دکھاؤں گا، یہ بھی اسی سسٹم میں بنا ہے، لیکن اس کے جو چیزیں ہیں تھوڑے سے اس سے مختلف ہے۔ ادھر والا سامان کے مطابق یہ تھوڑا سا چینجنگ ہے۔ الماری تو سیم وہی ہے، الماری پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ کھول کر آپ کو دکھاؤں گا، یہ الماری سسٹم ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تولیہ کے لیے بڑا ہینگر سسٹم ہے،
اور اس کے بعد شاور لگی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹا ہینگر یہاں پر آگے ایمرجنسی میں ٹوپی شوپی وغیرہ رکھنے کے لیے یہ سسٹم بنی، اور دوسری بات پھر یہاں پر ٹیشو رکھنے کے لیے یہ سسٹم بنا ہوا ہے، ٹیشو کے لیے یہ سسٹم بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد صابن دانی کے لیے، پھر اس کے بعد ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، پھر یہ چھوٹا سا بیس بنی ہوئی ہے، شیشہ بھی نہیں لگا ہوا ہے، شیشہ آج انشاءاللہ لگائیں گے یہ سسٹم، اور دوسرا اوپر اعزاز فین لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور ساتھ یہاں پر چھوٹا سا ہینگر لگی ہوئی ہے تولیہ کے لیے، یہاں ہاتھ شاد دھونے کے لیے، اس کے بیک سائڈ پر جو ہے بڑا ہینگر بیک سائڈ پر لگی ہوئی ہے کپڑے شپڑے ٹنگانے کے لیے، اور اس کا جو اوپر والا ڈیزائن یہ اس طرح بنا ہوا ہے، یہ واش روم کا۔ اور دوسری بارصورت خرچہ تو ہے، لیکن پھر زندگی بہترین طریقہ یہاں پر سنور جائے گا۔ اور ابھی آپ کو لے جاؤں گا باہر اپنا ہال میں لے جائیں گے، آپ کو ہال کا بھی تھوڑا ڈیزائن آپ کو دکھائیں گے، بیتاب صاحب کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو اسکرین پر دکھا دے گا، تو ہال کا بھی ڈیزائن آپ کو بتا دے گا۔ ابھی اس بیڈ روم سے ہم باہر جائیں گے ہال کے لیے۔ یہ بیڈ روم سے یہ کیا نام ہے، باہر کچن سے بیڈ روم میں جانا پڑتا ہے، لیکن باہر والا جو بیڈ روم پہلے آپ کو میں نے دکھا دیا وہ اوپن ہی ہے، کوئی مہمان آتے ہال سے ہی ڈائریکشن وہ باہر سیدھا بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ابھی ادھر سے آپ کو ادھر سے دروازہ بنا ہوا یہ ابھی ہال میں، یہ ہال کا سسٹم ہے، تو یہ ساتھ ہال کا دروازہ ہے، اور یہ ایلومینیم کا کھڑکی لگا ہوا ہے، 6 بائی 6.5 کا بڑا کھڑکی لگی ہوئی ہے ایلومینیم کی ہے۔ اچھا، اس کا پینل یہ آپ کو دکھا دے گا، تو اس کا پینل اس طرح لگا ہوا ہے ہارٹ والا، یہ AKB یورو کمپنی کا ہے، اور AKB یورو کمپنی سب سے ٹاپ کمپنی ہے، اس سے بڑا کوئی کمپنی ہے، اس کے بعد ماں گروپ آتا ہے، چھوٹوں کا الگ الگ گروپ، لیکن اس کا جو پینل اس طرح لگا ہوا، اور اس کے ساتھ یہ ڈیزائن اس کا جو ہے POP کا ڈیزائن آپ کو دکھا دے گا۔ یہ یہاں پر 2 چیزیں ہم نے نہیں لگایا، 2 پنکھے ہم نے لگانا، اور دوسرا یہ سامنے ہم نے ایک فانوس ہم نے لگانا یہاں پہ، یہ چیز کام رہ گئی ہے، باقی سارے اس کا وہ دوسرا اس کا اندر سیٹنگ میٹنگ جو ہے صوفہ وغیرہ لگانا ہے، پردے شردے ہم نے نہیں لگایا، تو انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی اور لگائے گا۔ پھر میں بیتاب صاحب کو دعوت دے دوں گا، پھر اس وقت پھر آپ کو یہاں سے معزوب کرے گا۔ تو یہ اس کے کھڑکیاں ہیں، اور یہ 11-18 کا یہ ہال ہے، 11-18 کا ہال ہے، تو اس کا سسٹم یہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم باہر کارپوش لے جائیں گے، اس کا دروازے کا ڈیزائن یہی بنا ہوا ہے، دروازے کا ڈیزائن یہ آپ کو دکھا دے گا، تو اس کا یہ نٹ سے میں نے نکالا تھا، نئے ڈیزائن بنایا تھا، تو اس پہ کافی بندوں نے یہ پسند بھی کیا اس ڈیزائن کو، کیونکہ ہے سادہ لیکن ڈیزائن بہت اچھا ڈیزائن ہے۔ اس میں گراونگ کروانا تھا، لیکن گراونگ کے لیے ٹائم نہیں مل کر پھر میں نے اس کو گراونگ نہیں کروایا اس کے اوپر۔ تو پھر ابھی ہم باہر جائیں گے ہال کی طرف، کارپوش کی طرف۔ یہ کارپوش گاڑی کے لیے کارپوش بنی ہوئی ہے، اور اس کا ڈیزائن بھی آپ کو دکھا دے گا، اور اس کا جو سسٹم ہے یہ سامنے کارپوش کا سسٹم ہے، اور اس کے ساتھ نیچے اوپن ہم نے واش روم بنوایا، اوپن مہمان کے لیے اوپن واش روم بنوایا یہاں پہ۔ میں لائٹ آن کرتا ہوں اس میں، یہ اوپن واش روم ہے، اس کا ڈبل سسٹم ہے، کیونکہ انگلش والے بھی ہے، دوسرا کموڈ بھی ہے، دونوں ہیں لگے ہوئے، اور اس کا یہ سامان کا ڈیزائن یہی اس طرح ہے، یہ سارے سامان واش بیسن لگی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ سامان لگی ہوئی، الماری بھی ساتھ لگا ہوا، اس کے اوپر والے ڈیزائن بھی اسی طرح بنا ہوا ہے، اور یہ اس سائڈ پر یہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہ کموڈ کے لیے، اور اس کے بعد پھر بیک سائڈ میں اس کا ہینگر لگی ہوئی ہے، بڑا ہینگر لگا ہوا، تو یہ اوپن ہے مہمان کے لیے، جو بھی مہمان آئیں گے یہاں پر استعمال کریں گے، ہال میں رہیں گے، پھر یہاں اگر سونو گے تو باہر سے صرف بیڈ روم کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر میرا آپ کو دکان جو چھوٹا سا میں نے دکان ڈالا ہوں، وہ بھی آپ بیتاب صاحب تعارف کروائے گا، تو بیتاب صاحب اسکرین پر آپ کو دکھا دے گا۔ تو ابھی چلتے ہیں اس میں کیا نام ہے اپنا اس پہ سٹور میں، یہ اندر ہمارا سٹور ہے، یہ ایک چھوٹا سٹور بنایا ہے اس کا، اور اس میں نیچے ٹینکی بنی ہوئی ہے، پانی کا ٹینکی ہے، اس ٹینکی کے اوپر ہم نے سٹور بنایا، سٹور کے اندر جو ہے ہم نے وہ کیا نام ہے دکان بنایا، دکان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیتاب صاحب دکان پر آ گئے، ہم دکان اپنے سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، یہاں پہ ہمارا جو سیٹ ہے، تو یہ ہم نے دراز بنے 2 دراز بنوائے ہیں، اور یہ بھی نیچے والے، اور اس کے بعد پھر یہ شلف بنے ہوئے، اس طرف بھی شلف بنوائے ہیں ہم نے، اور اوپر بھی ہم نے شلف بنوائے ہیں،
اور اس کے بعد پھر اس سائڈ پر بھی ہم نے شلب بنوائے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیچے ہم نے یہ آپ کو دکھاؤں گا، یہ ہم نے ڈبے بنوائے ہیں یہاں پر چاول دال وغیرہ رکھنے کے لیے۔ پھر اس کے اوپر بھی ہم نے یہ شلب ہم نے تیار کیا ہوا سامان کے لیے، اور اس کے اوپر ہم نے سگریٹ رکھنے کے لیے ایک الگ شلب بنوائے ہے۔ بس باہر سے جگہ چھوٹا ہے، لیکن ہم نے محلے کے لیے باہر صورت یہاں کے لوگ دور سے جا کر اپنا سامان لے کر آتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ نہیں، یہ نزدیک ہے، ان کے لیے ہر سامان یہاں پر مہیا ہوگا، رات 12 بجے تک بندے کو پریشانی نہیں ہوگا، کیونکہ لیڈیز بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، نیچے مین بازار میں جانا بڑا پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے پھر میں نے یہ سوچ کر، تو یہ آئیڈیا بھی بہتاب صاحب کا ہی تھا، تو میں اس کا شکر گزار ہوں۔ تو اس نے بتایا تھا کہ بھائی یہاں پر یہ دکان ڈالو، میں تو اس کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس نے مجھے یہ سسٹم مجھے بتا دیا۔ پھر باقی الماریاں ابھی سیٹ اپ ہو گیا انشاءاللہ۔ ہم بارصورت یہ سردیوں میں یہاں پر نہیں کھولیں گے، انشاءاللہ گرمی میں ہم نے یہاں پر یہ دکان کھولیں گے، پھر بہتاب صاحب کو دعوت دے دیں گے، تو پھر یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرے گا۔ تو ایک چھوٹا سا ہم نے سیٹ اپ بنوایا تھا اس کا تعارف کے لیے، باہر سے بہتاب صاحب اپنے قیمتی وقت ضائع کر کے یہاں پر آنے کے بعد ہمارے ساتھ شمولیت کی، اس کا میں بے تہ دل سے شکر گزار ہوں یوٹیوب اور دلتس نگر کا۔ تو آئندہ بھی باہر صورت ہم ضرور کوئی ایسا کوئی کام یہاں پر تو ہم بلائیں گے ضرور۔ تو میں اور اپنا کیمرہ مین بہتاب صاحب کو تو بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تو بڑی مہربانی، شکریہ، آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے آ کر یہاں ہمارے پاس آ کر ہماری اس خوشی میں آپ شامل ہو گئے، میں تہ دل سے آپ کو مشکور ہوں، شکریہ۔ جی دوستو، آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمارا برادر محمد شہرباز صابری کا مکان کا؟ تو ہوپلی آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ہمارا ڈاکیومنٹری دیکھنے کے بعد، تو کمنٹ میں ضرور ہمیں آگاہ کریں، تو تاکہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے بھی لوگ دیکھ سکیں، تو وہ بھی اپنا جدید طریقے کے مطابق قسم کا ڈیزائن کے ساتھ مقام بنا سکتے ہیں۔ البتہ برادر نے خرچہ بہت کیا ہے، لیکن وقت ایسی ہے کہ وقت جدید دور آیا ہے، جدید دور کے مطابق اپنا زمانے کے ساتھ ہم آہنگی اور وقت کے تقاضے کے مطابق لازمی بات ہے اپنا فیملی لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا، افسروں کے ساتھ اسٹینڈرڈ ساتھ رہنے کے لیے ہمیں ایسے ہی کرنا پڑتی ہے۔ تو بہت ہی ماشاءاللہ زبردست مکان میں مجھے بھی بہت پسند آیا، تو امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا پروگرام کو یہاں گلگت ویلی جوٹیال سے اپنا پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے۔ تو چلتے ہیں کسی اور اچھے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا میزبان احمد کو گلگت ویلی سے اجازت دے دیں۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔